تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھوک زیادہ لگتی تھی نا جب مجھے، تو میں حضرت عمر سے، ابو بکر سے، عثمان مولا علی سے کوئی مسئلہ پوچھ لیتا تھا، اور جب میں مسئلہ پوچھتا تھا تو وہ مجھے روٹی کھلا دیتے تھے۔ جب میں ان سے مسئلہ پوچھتا تو وہ مجھے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی، میں حضرت عمر کے پاس گیا، ان سے مسئلہ پوچھا۔ ان کا رواج تھا جب میں مسئلہ پوچھتا تو پہلے روٹی کھلاتے۔ ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ کھانے کھلا کے دین پڑھاؤ، صرف تمہارا کتب خانہ نہیں کھلا ہونا چاہیے، تمہارا دسترخوان بھی کھلا ہونا چاہیے۔ کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا بہترین مسلمان کون ہے؟ حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور روٹی زیادہ کھلائے گا، جو روٹی ذبح وقت فکر کرے آ یار تو روٹی کھا لے، روٹی کھانے کی طرف توجہ دلائے۔ کھلانا سنت ہے، زیادہ کھانا اس میں بھی فرق رکھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر سے مسئلہ پوچھا، میں نے کہا حضور مسئلہ بتایا، تو کہتے پہلے ان کی عادت تھی جب میں مسئلہ پوچھتا تو روٹی بھی کھلاتے، آج انہوں نے مسئلہ ہی بتایا ہے، روٹی کوئی نہیں کھلائی۔ تو مجھے کہنے لگے ابو ہریرہ تو سوچتا ہوگا روٹی نہیں اس نے پوچھی، تو نے کب سے کھانا نہیں کھایا؟ میں نے کہا آج صبح سے۔ تو جناب عمر کہنے لگے میں نے کل صبح سے نہیں کھایا۔ چل ابو بکر صدیق کے گھر مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے جناب صدیق اکبر کے دروازے پہ گئے، جا کر کے ان سے مسئلہ پوچھا۔ ان کی بھی عادت تھی جب کوئی مسئلہ پوچھنے جاتے تو دسترخوان بچھا لیتے، کہتے آؤ روٹی بھی کھلاتا ہوں مسئلے بھی بتاتا ہوں۔ کہتے گئے تو انہوں نے بھی مسئلہ بتایا، روٹی کوئی نہ پوچھی۔ تو کہنے لگے عمر ابو ہریرہ تم لوگوں نے کل پرسوں سے نہیں نہ کھایا ہوگا، اور ابو بکر کو 4 دن گزر گئے ہیں، تھوڑا سا دودھ ملا ہے یا کھجور ملی ہے، روٹی کوئی نہیں ملی، چلو در رسول پہ چلتے، آؤ حضور کی بارگاہ۔ کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، حضور نے چہرے دیکھے، کریم سے مسئلہ نہیں پوچھنا پڑا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بھوک لگی ہوئی ہے تم تینوں کو، 3-4 دن ہو گئے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے پورا ہفتہ ہو گیا ہے۔ سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، بھوک نقصان کا وجہ نہیں بنی، وجہ کوئی اور بنی ہے۔ رشوتیں کہ جو بازار گرم ہوئے ہیں لوٹ مار کے، یہ روٹی کے لیے نہیں، یہ زیادہ کھانے کے لیے، یہ بینک بیلنس کے لیے گرم ہے۔ یہ لوٹ مار کا مقصد کوٹھیاں بنانا ہے، روٹی کا تو رب کریم کا وعدہ ہے۔ جو روز روتا ہے شام کو کہ میرا کاروبار کوئی نہیں، اصل میں کہتا ہے بنگلہ کوئی نہیں، اصل میں کہتا ہے کار کوئی نہیں، پٹاروں کوئی نہیں، روٹی تو اللہ عطا فرماتا ہے، اس کا وعدہ ہے۔ فرمایا حضور نے 3 دن بیت گئے، چلو۔ میرا بے تکلف صحابی ابو الحسن انصاری، وہ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں جن کو میرے نبی پاک خود کہتے تھے کہ تیری فلانی ذمہ داری ہے۔ اس زمانے کا تو کسی کو کہہ دیا جائے تیری ذمہ داری ہے تو کہتا ہے یہ تو پھٹیکے ڈالنے لگ گیا، یہاں سے تو چھٹی کر جانی چاہیے۔ خوش ہوتے تھے صحابہ کہ ہماری ذمہ داری لگی۔ کہتے ہیں حضرت ابو الحسن انصاری کے گھر گئے، نبی پاک نے فرمایا بھوک پڑی لگی ہے کھانا لا۔ کہتے ہیں حضور نے اسے کہا تو اس آدمی کو تو وجد ہی ہو گیا، اس نے کہا میرے اتنے نصیب کہ حضور کا یہ کھانا کھلا۔ آؤ دیکھو دنیا والو، آج جو سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ میرا مہمان بنا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں وہ دوڑے گئے، بکری اٹھائی، ذبح کی، بیوی کو کہنے لگے روٹی تیار کر، ادھر کھجوریں توڑی، انگور توڑے، کہنے لگے حضور آپ جب تک تناول کریں تب تک کھانا پک جاتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں روٹی پک کے آئی، بڑا پیارا گوشت، بڑا اچھا سالن، بڑا خوبصورت خلوص والا کھانا۔ فرماتے ہیں میں نے بڑا ہی کھایا۔ نبی پاک نے نہ ایک روٹی لی اور چھوٹی چپاتی، تھوڑا تھوڑا سالن کونوں سے، اور جب نبی پاک نے کھا لیا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضرت عمر کہنے لگے حضور روئے کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا سوچتا ہوں 7 دن کے فاقے کے بعد کھایا ہے، پر ڈرتا ہوں رب اس کا حساب پوچھے گا تو جواب کیسے دینا ہے، اس کا حساب بھی تو دینا ہے نا جو کھایا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں کچھ چیز تھی، زور سے زمین پہ ماری، کا محبوبہ 7 دن کے بعد بھی روٹی کھائے تو حساب دینا ہے۔ نبی پاک فرمانے لگے عمر وہ مالک ہے نا، تو جب دیتا ہے تو حساب نہیں لے سکتا، حساب تو دینا ہے، حساب تو دینا ہے، تیاری رکھو۔ صحابہ کرام فرماتے ہم نے ارادہ کیا کہ آج کے بعد ہم پھر فاقے کریں گے، کم کھائیں، یہ کہ حساب دینا ہے۔ میرے بھائی وہ فاقہ کشی کرتے تھے، ڈرتے تھے، وہاں تو لوگ کھا کے بیمار ہیں، کھاتے جا رہے ہیں سوتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں سوتے جا رہے ہیں۔ یہ بھی وقت آئے گا رمضان شریف کا، سویرے درس پہ آؤ کہتے نیند بڑی آتی ہے، سویرے 2 سپارے پڑھ کے سویا کرو کہتے صاحب نیند بڑی آتی ہے، فجر کے بعد ہی تو وقت ہوتا ہے اللہ اللہ کرنے کا، شہری کا،
کھاتے جا رہے ہیں سو لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے سو جاتے، جماعت کا ثواب چھوڑ کے سو جائیں گے۔ بھائی رمضان مبارک میں فاقہ کشی کی ٹریننگ ہوتی ہے، فاقہ کشی کی تربیت لے رمضان میں، روکے اپنے آپ، تربیت ہوگی۔ اور روزہ ایک پریکٹس ہے، ایک مجاہدہ ہے، ایک جد و جہد ہے۔ جد و جہد کس چیز کی؟ اللہ کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی جد و جہد۔ صوم کا لغوی معنی ہوتا ہے رک جانا۔ حلال رزق سامنے پڑا ہے، حلال مشروب سامنے پڑا ہے، حلال رشتہ بیوی کا موجود ہے، لیکن ان سب چیزوں سے حالت روزہ میں رکنا، اللہ کی رضا کے لیے رکنا، اس کا نام روزہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جوانوں کو حکم دیا ہے، یا معاشر الشباب، او جوانوں، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا یا نکاح کر لو اگر طاقت ہے، نہیں طاقت تو روزے رکھو۔ حضور روزے سے کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارا نفس کچلا جائے، شیطان وسوسہ اندوزی نہیں کرے گا۔ حضرت جناب سیدنا جنید بغدادی، بغداد کے پیر سے کسی نے پوچھا تھا آج سے 1100-1200 سال پہلے، وہ تو زمانہ ویسے نیکی اور پرہیزگاری کا تھا، کہا بابا جی مرد اور عورت نیک ہو، بغیر پردے کے، بغیر حجاب کے، بغیر دیوار کے بیٹھ کر ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے؟ حضرت صاحب بتائیے، مرد اور عورت نیک ہو تو بغیر پردے اور حجاب کے ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے ہیں؟ تو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے سکھانے والا حسن بصری ہو اور سیکھنے والی رابعہ بصری ہو تو پھر بھی بغیر پردے کے بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ تو مفتی صاحب کو اجازت کس نے دی؟ مولانا صاحب کو اجازت کس نے دی؟ بڑا وہ نہیں ہوتا جو ٹی وی پہ زیادہ آتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کے دین پہ عمل زیادہ کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا۔ حضور پھر عالم کون ہوتا ہے؟ فرمایا پڑھو قرآن، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، اس لیے کہ رب فرماتا ہے میرے بندوں میں سے جو عالم وہ ہیں جو اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں، خوف رکھتے۔ تو میرے بھائی رمضان المبارک میں پچنا ہے۔ روزہ کس پہ فرض ہے؟ امیروں پہ کہ غریبوں پہ؟ جی کہنے میں تو کام ہی میرا تو کام ہی محنت مزدوری والا، میں کیسے روزہ رکھوں؟ میں تو دیہڑی لگاتا ہوں تو روزہ کیسے رکھوں؟ میں نے نہیں کسی حدیث میں پڑھا کہ روزہ وہ رکھے جو دفتر میں بیٹھتا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں تو دفتر ہوتے نہیں تھے، کسی جگہ نہیں لکھا ہوا روزہ وہ رکھے گا جو اے سی میں بیٹھتا ہے، تب تو اے سی تھے ہی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جناب بلال تک سارے اپنے ہاتھ سے کام کرتے، سارے اپنے ہاتھ سے کام کرتے، سارے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود مال غنیمت کے اونٹ چرنے جاتے تھے تو چراگاہ میں چھوڑنے میں جاتے تھے، لینے بھی آتے تھے واپس۔ سارے لوگ اپنے ہاتھوں سے مشقت والے کام کرتے۔ حضرت بلال مزدوری کرتے، سلمان فارسی مزدوری کرتے، مقداد مزدوری کرتے، صحابہ مزدوریاں کرتے، روزے رکھتے، اور رمضان کے جانے کا وقت ہوتا تو در رسول پہ کھڑے ہو کے عرض کرتے محبوبہ دل نہیں بھرا، دل کرتا ہے کبھی رب سارا سال ہی روزے عطا کرے، سارا سال رمضان دے تو ہم سارا سال روزے رکھنے کو تیار ہیں۔ جذبہ تھا، طاقت تھی، ہمت۔ میرے نبی پاک نے فرمایا لکل شیء زکات و زکات الجسد الصوم، فرمایا ہر شے کی زکات ہوتی ہے، وجود کی زکات روزہ ہے، اور روزے رکھو جسم کی زکات نکل جائے۔ فاقہ کرنا بھی میرے نبی پاک کی سنت ہے، مسواک کرنا بھی سنت ہے، اور فاقہ کرنا بھی۔ مسواک والی سنت زیادہ اپناتے ہیں لوگ، فاقہ کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جناب بیٹھ کے کھانا حضور کی سنت ہے، میں نے کہا کبھی کبھی نہ کھانا بھی نبی پاک کی سنت ہے، نہ کھانا بھی حضور کی سنت ہے۔ اور ہمارے فقہاء نے لکھا ہے جو روٹی زیادہ کھاتا ہے اس میں دو باتیں پیدا ہو جاتی، کیا کیا؟ ایک بولتا زیادہ ہے، دوسرا سوتا زیادہ ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ فقہ اور حکیم اطباء ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پیٹ خالی رہے نا جس آدمی کا، اس کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے، اس کے ذہن کی گرہ کھلتی ہے، زیادہ کھانے سے تو خماری چڑھتی۔ رمضان المبارک وہ عزت اور عظمت والا مہینہ ہے جس کا تعارف کسی عام آدمی نے نہیں، تو رب کریم کے قرآن نے بیان فرمایا ہے اور میرے مصطفیٰ کریم کی زبان اطہر نے بیان فرمایا۔
کہ آنے سے پہلے بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رمضان شروع ہونے سے پہلے نبی پاک نے ہمیں مسجد میں بلایا اور خطبہ ارشاد فرمایا باقاعدہ، اور ارشاد فرمایا لوگو تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ اپنے بندوں پر خاص قسم کی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ خود رسول پاک نے ہمیں کس قدر زیادہ اس مہینے کا اکرام کرنا ہے اور کس قدر زیادہ اس کو اہمیت دینی ہے اور کس قدر زیادہ ہمارے لیے وہ باعث عظمت ہے کہ جس مہینے کے فضائل خود رسول پاک علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں تم نفل پڑھو گے تو اللہ فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے، اور فرض کا ثواب اللہ 70 گنا عطا فرمائے۔ کتنا بولیے؟ وہ صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ جہاں انہیں پتہ چلتا تھا نا اس نیکی کا ثواب زیادہ ہے تو وہ بھاگ کر اس نیکی کی طرف توجہ کرتے تھے۔ آپ صحابہ کی سیرت کی کتابیں دیکھیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام نے رمضان کی شان بیان کی تو صحابہ کا یہ مزاج بن گیا کہ وہ اپنے سارے کام رمضان سے پہلے سمیٹ لیتے تھے، رمضان شریف سے پہلے سارے کام سمیٹ لیتے، لینے دینے کے معاملات صاف کر لیتے، خریداری ہو جاتی، گھر کے اندر کوئی کام کرانا ہوتا تو وہ رمضان سے قبل کرا لیتے، یکم رمضان کو وہ مسجدوں میں ڈیرے لگا لیا کرتے۔ وہ کہتے تھے نیکیاں جمع کرنے کے ایام ہے، نیکیاں۔ دیکھیں نا سب سے مصروف ترین زندگی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ 23 سالوں میں نبی پاک علیہ السلام نے 2300 سالوں سے بھی زیادہ کام کی، بڑا مصروف وقت تھا حضور کا، تین زندگی نبی پاک کی۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے، ہر سال۔ ایک سال جہاد پہ گئے تھے، اعتکاف نہیں ہو سکا، اگلے سال میرے نبی پاک نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 11 مہینے جنت سجائی جاتی ہے اور پھر رمضان میں اللہ اپنے بندوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ 1 گھنٹہ پہلے صفائی کرتے ہیں مہمان نے آنا ہو تو 1 گھنٹہ، ورنہ بچے دوبارہ سے پھر چیزیں بکھیر دیں گے۔ 1 گھنٹہ پہلے صفائی ہوتی ہے، لمبی نہیں، لیکن میرے نبی پاک نے فرمایا رمضان کے لیے رب کریم 11 مہینے جنت کو سجاتا ہے۔ چھوٹی بات ہے، روزے آ گئے تو معمولی حیثیت ہے۔ ہم لوگ انہی معاملات میں، میں منع کرتا ہوں، ہمیشہ منع کرتا ہوں، آپ کو ہر سال منع کرتا ہوں، میں پابندی سے 1-2 اخبار ڈیلی دیکھتا ہوں۔ میرا ناشتہ نہیں ہوتا جب تک اخبار نہ ہو، چونکہ بزرگوں کا فتویٰ ہے جمعے کا خطبہ وہ دے جو عالمی حالات سے باخبر ہو۔ ہم کوئی رسمی تقریر نہیں کرتے کہ لوگوں کو کہیں کہ روزے آ گئے تو کون سا مہینہ چل رہا ہے تو مہینے کے حساب سے خطاب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے جو ذمہ دار اور پہرے دار ہوتے ہیں انہیں امت کی پہرے داری کرنی ہوتی، اس لیے وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون سا موضوع چل رہا ہے اس پر میں نے 1 گھنٹہ گزارنا ہے، ترجیحات پر بات ہوگی۔ اور بات یہ عرض کر رہا تھا کہ میں رمضان شریف میں اخبار نہیں دیکھتا۔ میری اپیل ہے آپ سے کہ آپ رمضان شریف میں نہ رمضان ٹرانسمیشن بھی نہ دیکھیں، ٹی وی پہ خبریں بھی نہ سنیں، سارا سال سنیے خبریں۔ ہماری خبریں سننے سے ملک میں کیا انقلاب آ گیا ہے؟ یا وہ جو ہم نے چوک میں کھڑے ہو کے تجزیہ کیا تھا اس سے کتنے لوگ سنور گئے؟ چھوڑے، جتنا وقت ملے وہ آ کے مسجد میں بیٹھے، اللہ کے گھر میں وقت گزارے، ٹائم دیں۔ عبادت آپ کو زندہ کرے گی، روحانیت پیدا کرے گی، توانائی آئے، خوبصورتی آئے گی آپ کے اندر، آپ زندہ رہیں گے۔ دنیا داری دلوں کو مردہ کرتی ہے، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، مسجد کی حاضری روح اور دل کو زندہ کر دیا کرتا ہے۔ مسجد میں بیٹھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، تفسیر البیان میں موجود ہے، کہتی ہے ایک دن حضور اچانک میرے ساتھ آرام فرماتے بستر سے اٹھے نکل گئے۔ ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو کہتے ابو بکر کی بیٹی حق تیرا ہے، وقت تیرا ہے، پر اگر تو اجازت دے تو میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں۔ آج حضور نے پوچھا ہی نہیں، بستر سے اٹھے چلے گئے۔ کہتی میں اٹھی، میں نے دائیں بائیں دیکھا، محبوب نظر نہ آئے۔ حضور کی تامد استعمال شدہ پڑی تھی، وہ تامد میں نے اٹھا کے اوڑھ لی اور میں نکل گئی حضور کو تلاش کرنے۔ کہتی ہیں جب میں باہر گئی مسجد نبی شریف کے ساتھ جنت البقیع کی جانب، نبی پاک سجدے میں تھے۔ کہتی ہے میں گئی، تھوڑی دیر کھڑی ہوئی، حضور نے آہٹ سنی تو پوچھا تو کون ہے؟ میں نے کہا میں عائشہ ہوں۔ تو محبوب نے فرمایا یہ عائشہ کون ہے؟
میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی زوجہ. فرمایا زوجہ کیا ہوتی ہے؟ یا رسول اللہ میں ابو بکر کی بیٹی. تو نبی پاک نے فرمایا یہ ابو بکر کون ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہے میرا کلیجہ پھٹنے کو آیا. میں وہاں سے پریشان حال واپس آئی. جب میں گئی تھی تب بھی ہلکی ہلکی بارش تھی، واپس لوٹی تو پھر بھی ہلکے ہلکے قطرے بارش کے گر رہے. میں آ کے ہامتی کامتی بیٹھ گئی. تھوڑی دیر گزری تو نبی پاک تشریف لے آئے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے پریشان دیکھا تو کہا عائشہ کیا ہوا؟ کہا حضور آج وہ ہوا ہے جو کبھی نہیں ہوا. یا رسول اللہ میں پریشان ہو گئی. حضور عجیب بات ہے، میں گئی ہوں، آپ نے پوچھا کون ہے تو میں نے کہا میں عائشہ. کا عائشہ کون؟ آپ کی زوجہ. فرمایا زوجہ کون؟ ابو بکر کی بیٹی. کا ابو بکر کون؟ اور پھر حضور میں گئی ہوں تو میرے کپڑے بھیگ گئے، آپ آئے تو کپڑے خشک ہے، سمجھ نہیں آئی. تو لفظ سنو حدیث کے. نبی پاک نے فرمایا عائشہ لی مع اللہ وقت، میرا اپنے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے. کس کے ساتھ؟ آج میرا دوستوں کے ساتھ وقت ہے، آج میرا گھومنے کا وقت ہے، آج میرا خوش گپیوں کا وقت ہے، آج میرا سیاحت کا وقت ہے، آج میرا پکنک کا وقت ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا لی واللہ وقت، عائشہ میرا اپنے اللہ کے ساتھ، میرا اپنے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے. اس وقت نہ وہاں کوئی فرشتہ آ سکتا ہے، نہ کوئی نبی اور مرسل آ سکتا ہے. جب فرشتہ اور نبی نہیں آ سکتے تو عائشہ اور ابو بکر کیسے آ سکتے ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ پھر وہاں ہوتا کون ہے؟ تو حضور فرمانے لگے ایک میں ہوتا ہوں، دوسرا میرا رب ہوتا ہے، تیسرا کوئی موجود نہیں ہوتا. امت کو درس دیا ایک وقت 24 گھنٹوں میں ایسا لایا کر جس میں تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے، جس میں تو دعائیں مانگے، جس میں تو عرض و نیاز کرے، جس میں تو اپنے گناہوں کی معافی چاہے. اعلیٰ حضرت کے والد گرامی سے کسی نے پوچھا مولانا نقی علی خان صاحب سے کہ حضرت جی فرعون 500 سال ہی حکومت کر گیا، 500 سال ہی حکومت کر گیا، اللہ کا مقابلہ کرنے والا پکا کافر بے ایمان. تو آپ فرمانے لگے ملا رومی کی وہ کتاب پڑھو مثنوی، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب ساری دنیا سو جاتی تھی تو فرعون اٹھ کے مصلے پہ بیٹھتا تھا، کہتا تھا یا اللہ معاف کر دے، رب تو ہی ہے، گناہگار بڑا ہوں پر مہربانی کر. روز معافیاں مانگتا تھا تو رب کریم کی قدرت نے مہلت دی کہ روز توبہ کرتا ہے، چلو ایک دن سچی بھی کاری جائے تو اچھا ہے. اللہ نے مہلت دی. اور میرے بھائی اگر تو روز رات مصلے پہ بیٹھے تو تجھے مہلت ملے، عذاب نہ آئے. اگر تو اپنے رب کے ساتھ تنہائی کرے تو اللہ تجھے مہلت دے، سزا نہ دے. لیکن ہم یہ وقت نکالتے ہی نہیں. اللہ کے ساتھ میت کا ہمارا مزاج ہی نہیں. ترمذی شریف پہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنایا کر، مالداروں کے سامنے رونے نہ رویا کر. یہ تجھے کیا دے سکتے؟ تو اٹھ کے جائے گا تو کہیں گے محنت کرتا نہیں، روز مانگنے آ جاتا ہے. دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنا، اور میں دکھ سنا تو اپنے رب کو سنا، اللہ والوں کو سنا، اللہ کے نبی کو سنا. اس سے مراد یہ سارے کہا دکھڑے اپنے رب کو سنا. اگر تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے گا تو تھوڑی دیر ضرور ہوگی، لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں رب تجھے دنیا سے بے نیاز کر کے مالا مال فرما دے گا. دھوکے کا مزاج نہ بنا، کینچی لے کے نہ کون کے کیسے جیب کر سکتی. اللہ کو ٹکڑے سنا. حضرت عائشہ عرض کرنے لگی حضور چلے یہ تو سمجھ آ گئی، لیکن بارش مجھ پہ پڑی آپ پہ پڑی نہیں. تو کہا عائشہ تم نے اڑا کیا تھا؟ کہا حضور آپ کی تامت. فرمایا بارش کوئی نہیں تھی، جب تو نے میری تامت لی تو خدا کی رحمتیں تم پر برسنے لگ گئی. تو حضور کے وجود سے لگی ہوئی چیز کوئی اوڑھ لے تو رحمت برستی ہے، تو میرے نبی کی مسجد چومنے سے کیوں رحمت نہیں برستی؟ جالی چومنے سے کیوں نہیں برستی؟ جہاں جہاں حضور رکے، جہاں جہاں نبی پاک ٹھہرے، وہاں جانے سے کرم کیوں نہیں ہوتا؟ تو عزیزو یاد رکھو رمضان میں ایک ڈیوٹی آپ نے یہ کرنی ہے کہ عبادت کو وقت دے، ٹائم نکالیں. جو اتنے سے بھی فارغ ہے نا وہ 19ویں روزے تک کل فارغ ہو کے 20 کو اعتکاف بیٹھے. زندگی میں ایک دفعہ اعتکاف تو ویسے بڑا ضروری ہے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ضروری ہے ایک بندہ اعتکاف کر لے زندگی میں ایک دفعہ، ہر سال کرے تو سنت ادا ہو. ویسے سنت مؤکدہ الکفایہ ہے، بستی میں اگر کوئی بھی نہ بیٹھے گا تو سارے گناہگار ہو. وہ حضرت سیدہ اسماء کہا کرتی تھی نبی پاک نے مجھے کہا تھا اسماء اللہ کے راستے میں گن گن کے نہ دینا ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے دے گا. جب ہم رب کریم کو وقت اس طرح دیتے ہیں کہ دنیا داری کے لیے تو ساری ہمارے پاس ہمتیں موجود ہے، اور تراویح کا وقت آیا تو بہانے ڈھونڈنے لگ گیا. تراویح کا وقت آیا تو وہ
جو ہے اس نے شروع کر دی بات کہ جناب میرے فلان جگہ تکلیف ہے اور مجھے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے تو پسینہ بڑا آتا ہے، تو اب تو آسانیاں ہی بڑی ہے۔ صحابہ کہتے جب ہم مسجد نبی میں نماز پڑھنے جاتے تھے، بارش ہوتی تھی تو مسجد میں پانی کھڑا ہوتا تھا، کیچڑ کھڑا بن جاتا تھا، تو ہم اپنی جھولیوں میں خشک مٹی ڈال کے لے جاتے، اپنی اپنی جگہ بچھا لیتے مٹی، اور پھر ہم نماز پڑھتے تو ہمارے پیشانیوں پر بھی مٹی لگ جاتی۔ ایک صحابی جھاڑ رہے تھے تو نبی پاک نے فرمایا نہ جھاڑ، جب تک چہرے پہ رہے گی فرشتے درود بھیجتے رہے گے۔ اب تو ایسی لگے ہوئے مسجد میں، پھر بھی تو تراویح نہیں پڑھتا۔ تو ایک تو عبادت کو ٹائم دے، دوسرا قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھے، رمضان میں زیادہ سے زیادہ پڑھے، مسجدوں میں ٹائم دے۔ ایک بات اور، یہ حضرت علی کا قول ہے، اس کو دل کی تختی پہ لکھ لینا، دل کی تختی پہ، شیر خدا کی شیروں جیسی باتیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے وہ نیکی کرنے والا اچھا نہیں جو نیکی کر کے اکڑ جاتا ہے اور دوسروں کو گناہ گار سمجھتا ہے، وہ نیکوکار اچھا نہیں۔ فرمایا کرتے تھے اس سے وہ گناہ گار اچھا ہے جو گناہ کر کے کم از کم شرمندہ تو ہوتا ہے نا۔ فرماتے ہیں جو گناہ کر کے شرمندہ ہو وہ زیادہ اچھا ہے اس سے جو نیکی کر کے اکڑ جائے۔ تو تھوڑی سی نیکی کر کے، پرہیزگاری کر کے ساری دنیا کو گناہ گار سمجھنے لگ جانا، یہ تو بت پیدا کر لیا تو نے اپنے ہاتھ۔ اس بت کو توڑ دے، پتہ نہیں کون کب آئے اور اللہ کا ولی بن جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس طرح تیز آندھی چلتی ہے، ذرا مثال دیکھیں صحابی کی کتنی خوبصورت۔ فرماتے ہیں جس طرح تیز آندھی چلتی ہے نا، اس طرح رمضان میں میرے نبی کی سخاوت چلا کرتی تھی۔ نبی پاک ہر سائل کو دیتے، جو قیدی بند ہوتے نا، قیدی جنگ کے قیدی کفار، حضور انہیں بھی آزاد کر دیتے رمضان۔ فرماتے جاؤ تمہیں آزاد کیا، سخاوت کرے۔ اور میرا مشورہ ہے اس دفعہ غریبوں سے غریب سخاوت کرے۔ نسخہ دے رہا ہوں امیر ہونے کا، تو سخی ہو جا، رب کریم تجھے امیر کر دے گا۔ سخی بن جا، مالا مالے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوواں جہان نہیں، سخی کنگال نہیں ہوندا، سخی بن جاؤ۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ کبھی بھی جیب کا سخی نہیں ہوتا، سخی وہی ہوتا ہے جو دل کا ہوتا ہے۔ غریبوں کو میرا مشورہ ہے کہ 10 روپے دو، لیکن رمضان میں روز دینا، ہر شام دینا، غریبوں کو ساتھ بٹھاؤ، روٹیاں کھلاؤ، افطاریاں کراؤ، غریبوں کے گھروں کے اندر سوٹ پہنچاؤ، مدارس کے طالب علموں کو کپڑے خرید کے دو، جو کچھ نہیں دے سکتا وہ ایک مسواک لا کے دے، ڈیوٹی کرو، اپنے دائیں بائیں غریبوں کا خیال رکھو۔ جن گھروں میں اکثر دیکھتے ہو کہ دال کا شاپر جاتا ہے، وہاں رمضان شریف میں صبح صبح گوشت پہنچاؤ، مہربانی کرو، غریب۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز مدینے کے مسکینوں کو ڈھونڈ کے لاتے تھے، فرماتے تھے کہ ان کو ایک تھیلا دینا میں عزت نہیں سمجھتا، ڈھونڈ کے لاتے غریبوں کو اور اپنے سامنے دسترخوان بچھاتے رمضان میں، اور پھر ان پہ کھانے چنتے اور فرماتے غریب کھائیں گے تو میرا اللہ راضی ہوگا، ساتھ بٹھا کے کھلاتے۔ ایک بڑی عجیب بات ہو گئی، گھروں میں ہو جاتی ہے، جن گھروں میں زیادہ مہمان آتے ہیں وہاں یہ مسئلے بن جاتے ہیں۔ ایک دن زوجہ کہنے لگی کھانا آپ کا یہ آج مہمان کو نہ لائیے گا، کہہ دیتی ہیں نا بیویاں کبھی کبھی، یہ نافرمانی نہیں۔ اگر آپ کو کھڑا کیا جائے نا رمضان میں روزہ رکھ کے باورچی خانے تو لگ پتہ جائے، اس کو نافرمانی نہ سمجھے، بیوی نے پکا کے نہیں دیا جی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کی زوجہ کہنے لگی آپ کا کھانا ہے، مہمانوں کا کوئی نہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے اللہ تجھے جزا دے، تو روز پکا کے دیتی ہے، چل اس طرح کر مجھے سرکہ اور کھجور دے دے، روٹی میرے مہمان کو دے دے۔ تو آپ کی زوجہ رو پڑی، کہنے لگی اگر آپ افطاری والوں کا اتنا خیال کرتے ہیں تو میں نہ کروں، مجھے 10-20 منٹ کا ٹائم دے، میں اپنے اوپر وزن بوجھ ڈالوں گی، میں تھوڑی مشقت میں پڑوں گی، لیکن مہمانوں کے لیے افطاری کا ضرور بندوبست کرتے۔ چونکہ استقبال رمضان شریف کا یہاں عنوان لکھا گیا ہے تو ایک دو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے میں بڑی تھوڑی تقریر کرنے کا عادی ہوں، آپ لوگوں کی محبتیں اور پھر یہ کہ جس شدت سے آپ لوگ منتظر تھے اور جس پیار سے آپ لوگ یہاں آئے، ایک آدھ بات رمضان شریف کے حوالے سے میری خاص خواہش ہے اور میری یہ خاص اپیل ہے۔ میں ابھی سے لوگوں کو سن رہا ہوں کہتے ہوئے کہ روزے بڑی گرمی کے آ رہے ہیں، او خدا کے بندے تو نیت تو کر، تو ارادہ تو کر۔ رمضان شریف میں 3-4 چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے ہم نے، خاص۔ ایک تو رمضان شریف میں قرآن پاک سے خاص محبت فرمائے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، خاص محبت۔ الحمدللہ ہمارے ہاں قرآن کے عالم بھی موجود ہیں، حافظ بھی موجود ہیں، بلکہ
مسجدیں کم ہوتی ہیں، حافظ زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ لیجیے مدارس کی خدمات ہیں اللہ کے فضل سے، قراء بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اب ضرورت ہے قرآن پاک سے محبت کرنے والوں کی۔ ہر نقیب، ہر خطیب یہ کہہ رہا ہے کہ سارا قرآن حضور کی تعریف ہے، کہتے ہیں نا جی، تو چاہیے نا کبھی کبھی رکا ہے محفل سے کہ جناب ہمارا دل کر رہا ہے ہمیں سورہ رحمان سنائی جائے۔ کبھی کبھی یہ رکے آتے ہیں نا فرمائشی رکے، یہ نعت پڑھے، یہ تو جب سب کہہ رہے ہیں یہ حضور کی نعت ہے سارا قرآن، تو کو رکا آنا چاہیے نا، سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت سنائی جائے، آنے چاہیے نا یہ والے رکے بھی، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ تو خوب ارادہ کریں کہ قرآن مجید سننا ہے۔ ہم کھڑے رہتے ہیں، ہم کھڑے رہتے ہیں، پاسپورٹ کے دفتر بھی 1.5 گھنٹہ لوگ کھڑے ہیں، شناختی کارڈ کے دفتر میں بھی کھڑے، امیگریشن کی لائنوں میں بھی کھڑے۔ نیت کریں کہ میں نے جم کے قرآن مجید سننا ہے، اور جس مسجد میں پہلی تراویح شروع کریں کوشش کریں کہ ساری تراویح اسی میں پڑھی جائے، اور خاص ذوق کے ساتھ۔ خاص پنجاب میں ایک گاؤں تھا، تو اس میں ایک دفعہ ایک بالکل عام سادہ سا آدمی دکاندار تھا، تو اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کی قبر سے خوشبو آنے لگی۔ تو اگر پیر صاحب ہوتے پھر تو بچوں کی موج لگ جاتی، کیا بات ہے بھئی، اتنی کرامت۔ عام سادہ آدمی تھا، قبر سے خوشبو آنے لگی، لوگ پہنچ گئے، معلومات کی، گھر تک گئے، کہا کوئی مطلب ٹھیک ہے داڑھی شریف تھی، نمازی تھا، لیکن کوئی ایسی خاص چیز ہم نے نہیں دیکھی۔ تو اس کے گھر والے بتانے لگے کہ نا قرآن مجید نہیں پڑھا ہوا تھا، بوڑھا آدمی تھا لیکن قرآن مجید سے عشق کرتا تھا، کئی گھنٹے قرآن مجید کو وضو کر کے اپنے پاس رکھتا اور پھر انگلیاں چلاتا اور کہتا میرے مالک نے میرے لیے جو بھی فرمایا ہے حق اور سچ ہی فرمایا۔ اسے چومتا، پیار کرتا۔ اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ اگر انتقال ہوا تو قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آنی شروع ہو۔ خدا را قرآن پاک سے پیار کریں، خوب ذوق بنائیں کہ ہم نے قرآن مجید کو سننا ہے۔ دوسری میری گزارش یہ ہے آپ حضرات سے کہ سحری نے اٹھنا تو ہے ہی، سودا لینے کے لیے بھی جانا ہے، ہمارے ہاں دہی دودھ کے لیے بھی لوگ صبح صبح جاتے ہیں، تو ایسا نہ کریں کہ تھوڑا 10 منٹ اور جلدی اٹھ جائیں اور پورا رمضان تہجد کی نماز پڑھیں۔ بڑی پسند ہے نبی کریم کو تہجد کی نماز۔ صبح اگر 2 رکعتیں نصیب ہو جائیں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب جوان آدمی تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ یہ ضرور عادت بنائیں، صبح جن لوگوں کو چند نفل نصیب ہو جائیں اور پھر وہ دعا مانگے، ایک تو رمضان پھر تہجد کا ٹائم، اس ذوق۔ اور تیسری گزارش میری یہ ہے، غریب آدمی جو ہوتا ہے وہ سمجھدار نہیں ہوتا، چونکہ عقل مند ہونے کے لیے تو پیسے ہونا بھی تو ضروری ہے نا۔ میں نے دیکھا ہے کہ بالکل ان پڑھ آدمی ہو لیکن سیٹھ ہو نا، تو بڑے بڑے سیانے لوگوں کو نصیحتیں کر رہا ہوتا ہے اور اس کی سنی بھی جا رہی ہوتی۔ میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے۔ یہ نا غریب آدمی، اگر سیانے ہوتے تو وہ بھی مالدار نہ ہوتے، یہ بھی سمجھدار ہوتے۔ یہ بیچارے کمزور ہی اس لیے رہ جاتے ہیں کہ ان کو چالاکیاں، تیزیاں الا ماشاءاللہ نہیں آتی۔ تو کئی دفعہ غریب تکلیف بھی دیتا ہے، جب آپ کچھ بانٹنے لگتے ہیں، جب کچھ آپ دینے لگتے ہیں تو کچھ چیزیں محسوس بھی ہوتی ہیں۔ بندہ دیکھ کر خیرات نہ کریں، اللہ کی رضا دیکھ کر کریں۔ ہمیں صحیح حدیث میں اس شخص کا تذکرہ بھی ملتا ہے جس نے آ کے نا محبوب کی چادر کو کھینچا تھا، یہ بخاری میں، اور گردن مبارک پہ نشان پڑ گیا تھا۔ اس نے کہا میں کچھ لینے آیا ہوں، چادر کو کھینچا، تکلیف ہوئی بظاہر، لیکن محبوب نے پھر بھی جب عطا کیا تو مسکرا کے ہی عطا کیا۔ غریب آدمی تکلیف میں ہے، مہنگائی نے آزمائش پیدا کر دی ہے۔ تھوڑے سے امیر لوگ اگر اپنے اخراجات میں کمی لائیں، یا اگر جو عید پر 6 جوڑے بنواتا ہے وہ 2-4 سے گزارا کر لے، تھوڑا سا اپنے اخراجات کو کم کر کے صرف اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دائیں بائیں تھوڑی سی توجہ کریں۔ اور ایک بات کا ضرور خیال فرمائیں، پردہ پوشی بہت بڑا حسن ہے، بہت بڑی خوبصورتی ہے۔ اگر یہ صدقات اور خیرات اور رمضان میں جو مساوات کا مہینہ ہے اس میں اگر تھوڑی سی نا پردے کے ساتھ، امام ابو نعیم نے لکھا ہے
کہ 100 گھر تھا مدینہ شریف میں، 100، تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، 100 گھر کتنا زیادہ ہوگا، 3 وقت کھانا بھی پہنچتا تھا، کپڑے بھی پہنچتے تھے، بیمار کی دوا کے پیسے بھی پہنچتے تھے، کون دے جاتا ہے پتہ کوئی نہیں تھا۔ پھر اچانک سب کے گھر کھانا آنا بند ہوا تو لوگ پریشان ہوئے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ کا 18 محرم سے۔ تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ اسی شام سے۔ تیرے گھر 18 سے۔ اب جب سب متفق ہوئے تو پتہ چلا کہ 18 محرم کو امام زین العابدین کا انتقال۔ 100 گھروں میں کھانا جاتا تھا پر پتہ نہیں تھا دے کون جاتا ہے، کچھ تھوڑا سا نا۔ کچھ خبریں ایسی ہیں جو حضرت عمر بن عبدالعزیز صبح اپنے خادم کو نا ایک سارے دن کے کاموں کی لسٹ دیا کرتے تھے، تو ایک دن لسٹ دی تو وہ چاہیے تو یہ تھا نا کہ اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ 11 بجے محکمہ تعلیم والوں کو بلانا، ظہر کے بعد دفاع والوں کو بلانا، شام کو صحت والوں کو بلا لینا۔ وہ لسٹ جو دی تو اس پہ لکھا تھا کہ کل 5000 درود پاک کم رہ گیا تھا، آج زیادہ پڑھنا ہے۔ وہ فلاں بیوہ کے گھر میں راشن پہنچانا ہے۔ وہ 2-3 لائنیں ابھی پڑھی تھیں کہ وہ حضرت نے چھین لی، فرمایا یہ تو میری ذاتی ہے۔ تو مشیر کہنے لگا حضور یہ کم کرتے ہیں، کبھی بتایا نہیں۔ تو آپ فرمانے لگے کچھ پیسے چھپا کے رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے کہ مشکل پڑ گئی تو کام آئیں گے، میں نے بھی کچھ نیکیاں سب سے چھپائی ہیں، قیامت میں مشکل پڑ گئی تو اللہ کے کرم سے میرے کام آ جائیں گے۔ موجود نہ ہو تو زندگی کا وقت گزرے بھی تو ذرا پھیکا پھیکا گزرتا ہے، اگر دن بیت بھی جائے تو کچھ تھوڑا سا بوجھ چھوڑ جاتا ہے۔ کچھ چیزیں زیادہ ضروری ہوتی ہیں وقت کو گزارنے کے لیے، اس طرح کھانا بڑا ضروری ہے، پینا اور سونا بڑا ضروری ہے، اسی طرح زندگی گزارنے کے لیے محبت کا ہونا بھی بڑا ہی ضروری ہے۔ گھر کے اندر ساری نعمتیں موجود ہوں، بچے بھی ہو، رزق بھی وسیع ہو، گھر بھی اپنا ہو اور کشادہ ہو، ہر چیز موجود ہو، بس میاں بیوی کے درمیان محبت موجود نہ ہو، ساری چیزوں کی موجودگی میں وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کی نوکری آپ کے اپنے شہر میں ہو، آنا جانا آسان ہو، سیلری پیکج بڑا اچھا ہو، لیکن جس جگہ آپ ڈیوٹی کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، وہاں جو ارد گرد لوگ رہتے ہیں ان سے محبت کا رشتہ نہ ہو تو ساری سہولیات کے باوجود وہاں جانے کو طبیعت نہیں چاہتی۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ اگر کسی جگہ کام کرنے والوں کے بیچ آپس میں محبت کا رشتہ ہو جائے تو لوگ ترقی نہیں لیتے، کہتے میں یہی ٹھیک ہوں، مجھے ترقی نہیں لینی، میرا ذرا دوستوں سے دل لگا ہوا ہے۔ محبت زندگی کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ کچھ تو ہمارا خارجی ماحول ہمارے اوپر اثر انداز ہوا ہے، اور کچھ ہم نے لوگوں کے رویوں کو دیکھ دیکھ کر اپنے بھی رویے تبدیل کر لیے۔ جب دیکھا کہ کچھ لوگ تلخ ہیں، ان کے مزاج میں تلخی ہے، تو شاید ہمارا عمل ایسا نہیں تھا، لیکن رد عمل کے طور پر ہم نے بھی وہی انداز اختیار کر لیا۔ میں سفر کرتا رہتا ہوں، روڈ پہ ہم جا رہے تھے تو ایک گاڑی والے نے پہلے تو کراس غلط کیا اور پھر تنقید بھی کر گیا، کہنے لگا اگر چلانا نہیں آتی تو کسی سے سیکھ لو۔ غلطی بھی اس کی ہے اور پھر اس نے تنقید بھی کر ڈالی، تو ڈرائیور جو گاڑی چلا رہے تھے ان کا موڈ بڑا خراب ہو گیا۔ تو میں نے تھوڑے فاصلہ طے کرنے کے بعد ان سے کہا کہ ذرا گاڑی کھڑا کرنا، انہوں نے کھڑی کر دی۔ تو میں نے کہا میاں اس نے تو جو کرنا تھا وہ کر کے چلا گیا، اب ہم نے تو سفر کرنا ہے کہ نہیں؟ ہم لوگوں کی تلخیاں اٹھا کے اپنے ہاں کیوں لے آئیں؟ اگر کسی کا رویہ درست نہیں ہے تو اس کی بنیاد پر ہم ان ساری پریشانیوں کو اپنے ہاں کیوں لائیں؟ جب محبت چھوٹ جاتی ہے، جب ہمارے لہجے شگفتہ نہیں رہتے، جب گفتگو دھلی ہوئی نہیں رہتی، جب چیزوں پر ہلکی ہلکی گرد پڑتی ہے،
اور ماحول کے اندر گھٹن پیدا ہوتی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سارا کیف دھندلا سا جاتا ہے۔ دین اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام رکھنا چاہے تو وہ دین محبت ہے۔ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ تم ٹوٹ کر پیار کرو، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے، شدید پیار کرو اپنے مالک سے، شدید۔ یہ جو شکر ہوتا ہے نا، شکر، یہ اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے، اور یہ جو شکوہ ہوتا ہے نا، یہ اس محبت سے دور لے جاتا ہے۔ یہ جو صبر ہوتا ہے نا، یہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ انسان ساری تکلیفوں کو اپنے مالک کی جانب سے جب سمجھتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اس میں حوصلہ، طاقت اور ہمت آتی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں جب اس کو پوری طرح برداشت کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی محبت آتی ہے۔ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو امیر بنایا، کسی کو مالی طور پر وہ گنجائش نہ دی۔ جب رب سے پیار ہوتا ہے نا، تو پھر انسان کہتا ہے جو اس نے میرے حق میں بہتر سمجھا تھا مجھے عطا کر دیا۔ یہ جو صوفیاء ہے نا، صوفیاء، ہمارے ہاں تو بعض چیزوں کا مطلب بھی بالکل الٹ دیا گیا ہے۔ صوفی کی صرف یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ بابا صاحب بیٹھے ہیں تو آپ جائیں گے تو بے اولاد ہیں تو فوراً دعا کریں گے تو اولاد ہو جائے گی۔ ان کی فقط یہ ڈیوٹی نہیں تھی کہ وہ تعویذ دیں گے تو کام چل جائے گا، یہ بھی وہ کریں گے، لیکن اہل تصوف کی تو اصل ذمہ داری یہ تھی کہ راہ سلوک کے مسافر جب ان کے پاس آئیں اور آ کے کہے کہ پریشان بھی ہوں، مقروض بھی ہوں، بے اولادگی ہوں، بیمار بھی ہوں، تکلیف میں بھی ہوں، جب لوگ اپنے دکھ سنائیں تو وہ ان کے لیے دعا بھی کرے اور ان کے دل میں اللہ رسول کی محبت ایسی پیدا کرے، ایسی پیدا کرے کہ بندہ رب کی رضا پہ راضی رہنا سیکھ جائے۔ محبت جو ہے نا، محبت یہ مداوا ہے۔ خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے مرید نے پوچھا کہ حضرت حالات بڑے خراب ہیں، لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں، رشتہ دار بھی ستاتے ہیں، دوست بھی بے وفائی کر جاتے ہیں، مخلص ہو کے چلتے ہیں لیکن سامنے سے نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، حضور ان مسائل کا کوئی حل؟ تو حضرت فرمانے لگے ان کا حل یہ ہے کہ تو محبت کرنی شروع کر دے۔ تو سارے مرید بسم اللہ کہہ کے بات قبول نہیں کرتے، کچھ کے پاس کئی جواب بھی ہوتے ہیں، وقتی طور پہ ہاں کر بھی جائیں لیکن اپنے اندر سے وہ جھگڑا بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا حضور وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اگر محبت سے حل نہ ہو مسئلہ تو میں تو پھر محبت کروں گا، لیکن اگر اس سے حل نہ ہو تو حضرت فرمانے لگے نسخہ یہی ہے، اگر حل نہ ہوا تو ذرا خوراکیں زیادہ کر دینا، ذرا تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دینا، 2 ٹائم کی بجائے 3 ٹائم کر لینا محبت، پھر 6 ٹائم کر لینا، اسی کو بڑھانا ہے نسخہ۔ ہم نا جب تک محبت میں کامل نہیں ہوتے، اب دیکھیں نا، داتا صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں یہ جو محبوب ہوتا ہے نا اس پر غصہ نہیں آتا، اور جس پر غصہ ہے وہ محبوب نہیں ہوتا۔ محبوب پر غصہ نہیں آتا۔ فرماتے ہیں جب رب رسول محبوب ہو جاتے ہیں نا تو پھر سخت احکام بھی بندہ بڑی دل جمی کے ساتھ قبول کرتا ہے، اور اس کے لیے ذرا تھوڑا سا کیا کہا رسول پاک علیہ السلام نے، ہمارے کریم محبوب علیہ السلام نے ہمیں کہا کہ تکمیل ایمان کی شرط یہ ہے کہ تم ہر چیز سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت کرو۔ ہمیں نہ پہلے اس پر غور کرنا ہے، اس پر پوری توجہ کرنی ہے، اس بات پر کہ ہمارے دلوں میں محبت کی وہ کیفیات، ہم ساری چیزوں کا حل تقریروں سے چاہتے ہیں، تقریریں بھی بڑا اثر کرتی ہیں، بڑا فائدہ کرتی ہیں، پر لیکن جو اثر کیفیت کرتی ہے نا، کیفیت، آپ کا کوئی اپنا رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر خود بخود آنسو آ جاتے، آپ کا کوئی بچہ خوش ہونا تو اسے دیکھ کر خود بخود طبیعت خوش ہو جاتی،
پہلے یہ عملاً دیکھنا ہے کہ رسول رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہمارے اوپر کس طرح طاری ہے، اس کی کیفیات۔ والد صاحب اکثر پریشان رہتے ہیں، کاروبار نہیں چلتا، حالات ٹھیک نہیں ہے، معاشرے میں سوسائٹی میں گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے، کئی دکھ اگرچہ گھر نہیں لانے چاہیے پر کئی سارے دکھ گھر آ گئے ان کے ساتھ۔ بچوں نے دیکھا اپنے والد کو پریشان، کئی چیزیں بچوں پر طاری ہو گئیں، بچوں کی اماں نے انہیں بتایا کہ آج کل فرمائش کوئی نہ کرنا، تمہارے ابا پریشان ہیں، آج کل شرارت کوئی نہ کرنا، تمہارے والد ناراض ہیں، غصے میں۔ یہ ساری باتیں بچوں نے دیکھیں۔ اللہ کرے آپ میری بات پر زیادہ توجہ فرمائیں۔ بڑا اچھا نسخہ دیا تھا حضرت قبلہ مفتی صاحب نے کہ کبھی کبھی موبائل چھوڑنے بھی چاہیے۔ مجھ سے دوست پوچھتے رہتے ہیں باتیں، تو ایک دوست نے کہا کوئی ریاضت، کوئی مجاہدہ بتائیں، تو میں نے کہا پہلا مجاہدہ یہ ہے کہ 30 منٹ موبائل نہیں نکالنا جیب سے، اس پہ عمل کرو، پھر اگلا نسخہ بھی بتائیں گے۔ لیکن وہ بھی بس مسکرائے تھے، جس طرح صرف آپ بھی مسکرائی ہیں نا، خالی اتنا ہی کیا تھا انہوں نے بھی جتنا کو آپ نے کیا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہی کیا جس کی مجھے اب بھی امید ہے کہ یہ مجاہدہ مشکل کام ہے میاں، اور بھی غم ہے زمانے میں اس موبائل کے سوا۔ تھوڑی توجہ کریں، چند ایک گزارشات کرنی ہے آپ غور کریں گے میری بات پر۔ کئی قسم کی پریشانیاں ہمارے گھر آ جاتی ہیں، ہمارے بچے اس کا شکار ہوتے ہیں اور اس تکلیف اور اس درد اور اس کس کو محسوس کرتے۔ تو کبھی ایسا بھی تو ہونا کہ رات کو اچانک والد رو پڑے، اور جب اس کی آنکھوں میں پوری طرح آنسو بہہ جائیں اور اس کی ہچکیاں بند جائیں تو بچے اکٹھے ہو کے اپنی والدہ سے پوچھیں والد کو کیا ہے؟ اس پریشانی میں اور اس انداز میں تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، کاش کبھی ایسا ہونا۔ اور جب بچے اصرار کریں تو والدہ کہ بیٹا تمہارے والی بات نہیں، اماں بتائیے ابا کو کیا ہے؟ تو ماں درد سے کہے بیٹا تمہارے والد کو نا نبی کریم کا مدینہ یاد آتا ہے، ان کو حضور کا شہر مبارک یاد آتا۔ یہ جب یہ کیفیات ہماری اولاد تک پہنچیں گی تو اس کا جو اثر ہوگا نا، لیکن نا حضرت خالد بن میدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، ان کی صاحبزادی کہتی ہیں میرے والد رات کو کہا کرتے تھے کسی صحابی کو بلا کے لاؤ، تو میرے بھائی یا گھر والے کوشش کرتے اور محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں میں سے کسی کو بلا کے لاتے، اور پھر ان کو حضور علیہ السلام کے پاس، حضور کے اس صحابی کے پاس بٹھایا جاتا۔ فرماتی ہیں پھر میرے والد ان سے فرمائش کرتے کہ مجھے میرے کریم رسول کی کوئی بات تو سناؤ، کوئی بات، کوئی تذکرہ۔ ہمارے ہاں چونکہ تقریریں روز ہوتی ہیں، جمعے میں تقریر ہو رہی ہے، محفل میں تقریر ہو رہی ہے، تو وہ لینے کا خاص ذوق اور لہجوں کا وہ وضو اور نیتوں کا وہ خلوص اور کشکول کا وہ سیدھا ہونا اور حصول کا وہ جذبہ، اس کیفیت کا اللہ ماشاءاللہ نہیں رہا۔ کہا کوئی حضور کی بات سنائے تو کہتے ہیں وہ کریم محبوب کے صحابی میرے والد کو میرے نبی کی جب کوئی بات سناتے تو میرے والد رونا شروع کرتے، اور جب کچھ لمحے اس کیفیت میں گزار لیتے تو پھر ان کے لیے وہ دن رات گزارنا آسان ہو جاتا۔ جب نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا یہ غلبہ طبیعتوں پر طاری ہوگا، مزاجوں پر یہ غالب ہوگا۔ ہم نے نا ابتدا ہی سی بالکل شروع سے ہی اپنے بچوں کو دولت کی بات سنائی، انہیں سکھایا پیسے کیسے کمانے، وہ فلاں کا بچہ ڈاکٹر بن گیا اتنے پیسے کما رہا ہے، فلاں کا بچہ انجینئر بن گیا اتنے پیسے کما رہا ہے۔ ہم نے اپنی اولادوں کا اچھا وہ نتیجہ کیا نکلا، رزلٹ یہ نکلا کہ وہ بچوں کو پتہ چل گیا کہ سب سے قیمتی چیز تو دولت ہوتی ہے۔ اور پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ انہوں نے نا اپنے والد سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ابا جی اگر آپ بھی کوئی ڈھب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے پاس پیسے زیادہ نہ ہوتے، کیونکہ ان کو جو سکھایا گیا تھا، اگر محبت کے انداز سکھائے جاتے شروع سے وہ چیزیں، لیکن نا ہم کتنی باتیں انہیں سکھاتے، اگر ان کے لہجوں میں وہ خلوص پیدا کرنے کی کوشش، حضرت لقمان علیہ السلام نے کئی نصیحتیں کی ہیں اپنے بچوں کو، اور قرآن مجید نے سورہ لقمان کے اندر آپ کی ان نصیحتوں کو بیان فرمایا۔ ایک مقام پہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا لفظ نہیں، تیرا نا لہجہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے،
کچھ لوگوں کے لفظ ٹھیک ہوتے ہیں، لہجہ ٹھیک، لہجے بھی بعض اوقات اگر محبت والے نہ ہوں تو بڑی تکلیف دیتے ہیں۔ وہ شوگر کے مریض ہیں، مثال دے رہا ہوں، شوگر کے مریض ہیں سسر صاحب، تو بہو نے پوچھا تھا ان سے صبح میں کہ ناشتہ لاؤں، تو انہوں نے کہا بیٹا ابھی میرا جی نہیں چاہتا، لیکن وہ شوگر ہے، گھنٹے دو کے بعد کمزوری ہے، بھوک لگ گئی تو آواز دی بیٹیا ذرا کھانا تو لانا، تب وہ ناراض ہو گئی، ابا جی میں نے تو صبح بھی پوچھا تھا آپ سے، گھنٹہ پہلے بھی، ابھی آپ نے پھر کھانا، اچھا وہ لے آئی، پر برتن ذرا زور سے پٹکے، اس نے دروازہ ذرا زور سے بند کیا، بوڑھوں کو اپنی تذلیل محسوس ہوئی، وہ لہجہ ٹھیک نہیں تھا۔ شام کو جب اس کی شکایت ہوئی کہ ذرا اسے سمجھائیے گا، تو وہ کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ ابا جی سے پوچھے بھلا میں نے کہا کیا ہے، تو کہا تو اس نے کچھ بھی نہیں، لفظ تو بتائے جا سکتے، کیا جملہ بتائیں، اس نے واقعی کچھ نہیں کہا، لیکن اس کا لہجہ، اس کا انداز، اللہ کرے میں جوانوں کو بات سمجھا سکوں، لفظ بھی ستھرے ہونے چاہیے اور تیرا لہجہ بھی ذرا باوضو ہو تو بات بن جائے۔ اگر تیرا انداز بھی تھوڑا، بعض لوگ صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں پر صحیح لہجے میں نہیں کر رہے ہوتے، وہ ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں پر ان کا انداز ٹھیک نہیں ہوتا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کرنا، تیرا انداز بھی شستہ ہو، تیرا لہجہ بھی اچھا ہو، تیرا چہرہ ٹیڑھا نہ ہو جب تو لوگوں سے کلام کر رہا ہو۔ میرے دوستو، انداز جب پیار والے ہو جاتے ہیں، لہجے جب خلوص والے ہو جاتے ہیں، جب ہماری اولادوں میں یہ محبتیں منتقل ہوتی ہیں، جب یہ محافل اپنا اصل حسن اختیار کر جاتی ہیں اور یقین کی اس دولت تک چلی جاتی ہیں، تو پھر وہ محبت کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، وہ اس طرح کا رخ اختیار کر جاتی ہے کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے پھر اس کے لیے وہ جذباتی ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہوتے ہیں نا، چھوٹا بچہ، چلے اگر آپ کا تجربہ نہ ہوا تو یہ تجربہ کر کے دیکھیے گا، چھوٹا بچہ جس کی 4-5 سال عمر ہے نا، اس کے والد کبھی گھر میں اپنی ہی زوجہ سے، آپ کی توجہ ہوگی میری بات پر، والد اگر اپنی ہی اہلیہ سے گھر میں کوئی سخت بات کرتے ہیں نا تو بچے کو پیار ہے ماں سے، ابھی اسے پتہ نہیں ہے بات کیا ہو رہی، ارے ماشاءاللہ، ابھی اسے خبر نہیں ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے اور پیش منظر کیا ہے، لیکن اگر کوئی تلخ بات والد کرتا ہے نا اپنی بیوی سے تو بچہ 4-5 سال کا ہے تو ماں کے حق میں کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں کھڑا ہو جاتا، کہتا خبردار میری اماں سے بات کوئی نہ کرنا، حالانکہ اسے ابھی پتہ نہیں ہے کہ اس کا پس، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں۔ او خدا کے بندو، 4-5 سال کا بچہ چونکہ ماں سے محبت کرتا ہے اور خالص کرتا ہے اور صحیح والی کرتا ہے، تو اپنے ہی والد کے سامنے اپنی والدہ کے حق میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور اگر اس کا بس چلے تو ہو سکتا ہے وہ سختی بھی کرے، خبردار میری اماں کے بارے میں، میری والدہ کے بارے میں بات نہ کرنا۔ تو 5 سال کے بچے کو اگر ماں سے محبت ہے تو اس محبت میں اتنا جذباتی ہے، تو اگر امتی کو رسول پاک سے سچی محبت ہو، امتی کو اگر سچی محبت ہو، اور ڈاکٹر اقبال سے کسی شخص نے مطالبہ کیا، کہا ایک جگہ پہ جانا ہے، وہاں کچھ لوگ نا نبی پاک علیہ السلام کے علم کے موضوع پر کوئی بحث کریں گے، مباحثہ ہوگا علم شریف پر، آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ تو اقبال ناراض ہو گئے، کہنے لگے میں تھوڑی جاؤں گا۔ کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے اس جگہ چلا جاؤں جہاں میرے نبی پاک کا علم تولا جا رہا ہے۔ کیا بات کر دی تم نے؟ جو تولیں گے، جو پرکھیں گے، جو حدود قائم کریں گے، جو اسے حدود میں بند کریں گے، جب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خالص محبت فقط نعروں والی نہیں، فقط میں وہ یہ نہیں کہ وہ نعت خانے کہہ دیا دونوں ہاتھ جو کھڑے کر لے وہ عاشق رسول ہے، اور جس نے کھڑے کر لیے اس کا عشق بھی مکمل ہوا، وہ ختم ہو گئی بات، جس نے ہاتھ بلند آواز سے نعرہ لگا لیا اس کا عشق تکمیل کو پہنچا۔ اور بھائی جو عاشق رسول ہے وہ دکان پر بھی عاشق رسول ہی ہے،
وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے، وہاں بھی محبوب کی محبت ہی کی بات کر رہا ہے۔ اور نبی کریم نے فرمایا ہے، حضور نے فرمایا، جو سچا تاجر ہونا کار تجارت رہا ہے پر سچا ہے، فرمایا جو سچا تاجر ہوگا اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ وہاں بھی عشق رسول کا مظاہرہ کرے جب دکانداری کرتا ہے، اس وقت بھی صداقت کا خیال رکھے، سچائی کا خیال رکھے، دیانت کا خیال کرے۔ وہ محبت میں جب وہ خاص وارفتگی اور خاص شوق پیدا ہوگا، پھر کسی قادیانی کو، کسی بے دین کو موقع نہیں۔ آپ کو پتہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے، ایک بات ہے اگر آپ سمجھ سکے تو، امام صاحب فرماتے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد اگر کسی شخص نے دعوی نبوت کیا اور کسی نے اس سے دلیل مانگی، یہ بات بڑی قابل غور ہے، سمجھیے گا۔ ایک شخص نے معاذ اللہ یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اور اگر کسی نے اس سے دلیل مانگی کہ تو نبی ہے تو دلیل دے، اگر دلیل مانگی تو یہ مانگنے والا کافر ہو جائے گا۔ کیوں دلیل مانگی تو نے؟ ضرورت کیا تھی؟ بھئی یہ تو اب ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول پاک کے بعد کوئی نبی آئے، تو دلیل مانگنے کا معنی، بات سننے کا مطلب، اس پر یہ کب ہوگا؟ جب محبت کو پورا عروج ملے گا، جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جذباتی وابستگی، مومن کا خاص پیار، جب اس کی الفتیں، جب اس کی، یعنی ایک تو ہے محفل نعت میں نعت سننا، اور ایک یہ ہے کہ کہنا آج دل بڑا پریشان ہے، کوئی مجھے میرے نبی کی نعت سنائے۔ ایک تو یہ ہے کہ محفل میں آ گئے تو محبوب کا تذکرہ کرنا، اور ایک یہ ہے کہ مولانا آج میں بڑی تکلیف میں ہوں، حضور کے فضائل کی کوئی بات تو سنائے، کوئی خصائل کو شمائل کا باب تو چھیڑے۔ جب دلچسپیاں پوری طور پر رسول پاک کی ذات والا صفات سے جم جائیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تبھی میلان پوری طرح ہو جائے گا۔ اور یہ بار بار قوم میں کرنے کی ضرورت ہے، محبت کا انداز بار بار اختیار کرنے کی ضرورت، اس میں بار بار خوبصورتی لانے کی ضرورت ہے۔ مفتی اعظم پاکستان خلیفہ اعلیٰ حضرت سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب بڑھاپا آ گیا نا، بڑے علیل ہو گئے، تو حضرت کے لیے مطالعہ کرنا مشکل ہو گیا، تو شاگردوں سے کہتے کہ شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ کی مدارج النبوت اٹھا کے لاؤ۔ جب وہ کتاب لائی جاتی تو فرماتے اس میں جو محبوب کے فضائل کا باب ہے نا، ذرا مجھے پڑھ پڑھ کے سناؤ، میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، ذرا نا مجھے محبوب کی باتیں سناؤ، میری نہ اس سے طبیعت لگتی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے حضور نبی رحمت علیہ السلام کا تذکرہ سنایا جائے، ان ساری کیفیات کو میں اپنے اندر محسوس کر۔ میرے عزیز، جب تک یہ خاص رنگ ہم اپنی طبیعت میں پیدا نہیں کرتے اور آنے والی نسل کو یہ منتقل نہیں کرتے، جب تک وہ خوبصورت ہیں، دیکھیں حالات رہیں گے، حالات اچھے برے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب، پیر صاحب، آپ کو تو ذمہ داری ہی یہ ہے، پر ہم پریشان بڑھے، اور اتنے مسائل کے بیچ اگر آپ ہمیں کہیں محبت کی بات کریں تو میں آپ سے عرض کروں، مسائل تو سب کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہاں، ہمیں یوں لگتا ہے کہ سامنے والا شاید بڑا سکھی ہے، میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کے دکھ بھی ذرا بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں، ان کے مسائل بھی ذرا بڑے بڑے ہوتے ہیں۔